بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، آج ہم جماعت پنجم کا باب دوم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات ایمان کی جمع ہے اور ایمان کا مطلب ہے ماننا، یقین کرنا۔ اور ہمارا کن کن باتوں پر ایمان ہے؟ اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ اور ہمارا کس پر ایمان ہے؟ رسولوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اس دنیا میں بھیجے وہ برحق ہیں۔ اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو 4 آسمانی کتابیں بھیجی ان پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان، یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان۔ تو ایمانیات و عبادات کے اس باب میں ہمارا سبق ہے، اس میں ہم ایمانیات کے بارے میں پڑھیں گے، اور ایمانیات میں ہمارا جو سبق ہے وہ ہے آخرت۔ آخرت آخر سے نکلا ہے، یعنی کہ بعد میں آنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ آخرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو آخرت کے سب سے پہلے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کا کیا مطلب ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم آخرت کے ہی بارے میں پڑھیں گے۔ تو آخرت کا مطلب ہے اس بات پر یقین کیا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یعنی اس آخرت کے دن پر یقین کرنا، قیامت کے دن پر یقین کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ہم ایمانیات پڑھ رہے ہیں نا باب، تو دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت بھی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس کس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ آخرت بھی ہے۔ اور آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یعنی یہ ایک مستقل زندگی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے یہ زندگی ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا، اور اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، یعنی جزا اور سزا کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آخرت کے اور بھی نام ہیں قرآن مجید میں، جو ہیں وہ کیا ہے؟ یوم القیامہ، یعنی آخرت کے دن کو قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے، یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس دن، اور تمام اعمال کا پورا بدلہ دے گا، یعنی حساب کتاب کا دن بھی کہا گیا ہے، یوم الحاقت اور یوم الدین، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے 4 نام ہیں، یہ آپ کے کوسچن پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اب ہم مزید آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے اچھے اور برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس دن تو ان کے اچھے اور برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس دن جس کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے انعام دیں گے، ٹھیک ہے، اور جنت میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور جہاں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جس کے برے اعمال ہوں گے، جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے اسے سزا ملے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا قیامت کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یوم آخرت کے بارے میں کیا ارشاد ہے، کہ قرآن کی روشنی میں یوم آخرت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس دن کے بارے میں۔ چلیے دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں یوم آخرت۔ آپ یہاں سے اس کی ہیڈنگ بھی بنا لیں۔ تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یہاں وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن میں ہے، کس کے بارے میں ہے؟ کہ آخرت کے بارے میں، کہ جو بھی تم دنیا میں اعمال کرو گے، چاہے نیک اعمال ہوں گے چاہے برے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں چھپ کے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ایک بدلہ جو ہے، اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اگر اچھے کریں گے تو اس کی جزا ملے گی، اور برے کام کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں کیونکہ آخرت پہ یقین ہے، جن لوگوں کا آخرت پہ یقین ہے پختہ، تو ان کو
کیا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اچھے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی آگے ہے، ہم کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں عقیدۂ آخرت۔ عقیدۂ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی جتنے بھی ابھی ہم نے عقائد پڑھے نا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یہ ہمارے عقائد ہیں، عقیدے، یعنی ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ہمارا یقین ہے۔ اگر ان میں سے کسی پہ بھی ہم ایمان نہیں لاتے تو ہم مسلمان نہیں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ عقیدۂ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں باقی عقائد پر ایمان لاتا ہوں لیکن عقیدۂ آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہے۔ پھر دیکھیں قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ترجمہ، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کہ وہی مسلمان ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے ابھی پڑھا قرآن کی روشنی میں عقیدۂ آخرت کی کیا اہمیت ہے، جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اس وقت تک ہم نہیں ہو سکتے جب تک اس عقیدہ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں عقیدۂ آخرت پڑھیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدۂ آخرت کے بارے میں کیا فرمایا۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو، یعنی کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، جس طرح آپ سفر میں عارضی طور پر ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، تو جس طرح آپ سفر کاٹتے ہیں نا کہ جلدی جلدی سے یہ گزرے، تو اسی طرح سے عارضی طور پہ جو آپ دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں، یہ عارضی طور پر بھیجے گئے ہیں، ہمیشہ کی یہ زندگی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، ٹھیک ہے، جیسے راہ چلتا مسافر ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ مختصر اس کوشچن میں آ سکتا ہے، MCQs میں بھی آ سکتا ہے۔ عمل کی جگہ ہے یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا، ہمیں طریقہ بتا دیا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور آزمائش کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کون میرا بندہ جو ہے وہ میرے کہی ہوئی باتوں پر، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہا ہے اور کون نہیں۔ تو عمل کی جگہ ہے یہ اس طرح سے، اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ MCQs میں یا خالی جگہ میں آ سکتا ہے۔ آخرت بدلے کی، یعنی جو اس دنیا میں ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اگر اچھے عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ جس طرح سے آپ اسکول میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر آپ ایگزام دیتے ہیں، اس میں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس سال کتنا اچھا پڑھا تھا، کتنی تیاری کی تھی، ٹھیک ہے، آپ کے اس رزلٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں بھی انسان کو جو ہے وہ ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آخرت میں اس کا رزلٹ آئے گا، جتنے اچھے نیک اعمال کیے ہوں گے اسی حساب سے اس کو جزا دی جائے گی، اور جتنے برے اعمال کیے جائیں گے، اگر برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور جو دنیا میں برے عمل کریں گے وہ ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ہے اگلا ٹاپک، عقیدۂ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، کہ اس عقیدے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس عقیدہ کے مطابق چلتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہیں۔ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ عقیدۂ آخرت سے انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کا عقیدۂ آخرت پر یقین ہے، کہ یعنی آخرت کا دن ہے، یوم حساب ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن ہمیں اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ نیک کام کرنے کی ہی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ پھر دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے
دوسرا اثر کیا ہے عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر؟ انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے، باز رہتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے اور دیگر برائیوں کی جڑ بھی جھوٹ ہے. تو جب اس کو پتہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بولے گا تو اس کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے برے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب برے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا تو آخرت میں اس کو سزا ملے گی، اس لیے وہ ان برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہمارے پاس اگلا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. نافرمانی کا مطلب ہے بات نہ ماننا، ٹھیک ہے. تو جب انسان کو پتہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے اور اس نے فنا ہو جانا ہے اور ایک دن اس نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے ہر ایک کام پر عمل کرتا ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. جواب دہی کا احساس یعنی کہ اس نے آخرت میں جواب دینا ہے اپنے تمام اعمال کا. اب حاصل کلام کیا ہے؟ الحمدللہ دیکھیں اس میں کہ ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں کیا چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، ان سے باز رہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے کرنا ہے. جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، یعنی کہ باز رہیں، رکے رہیں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے. تو یہ ہمارا سبق جو ہے، پڑھائی جو ہے ختم ہوگی. اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے.